شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا خوبصورت ترانہ توحید ہے. آئیے مل کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ساری تعریفیں اس کے لیے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے. اسی نے انسان کو تخلیق کیا اور قوت بیاں سے سرفراز فرمایا. لا تعداد درود و سلام افصح اللسان نبی امی پہ، جو بولنے والوں میں بہترین اور عمل میں سب سے اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1441 ہجری 8 ذی الحج، اور پیغام ٹی وی نے اہتمام کیا 100 سے زائد ممالک سے دیکھنے والوں کے لیے کہ آئیے ہم سمیع و بصری طور پر شریک حج ہو جائیں. اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ لطف لیں جو منی میں جانے والے اس وقت محسوس کر رہے ہیں. حالات نے اس اجتماع کو تو محدود کر دیا، لیکن سچی بات ہے امت مسلمہ میں جذبات فراواں ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ لوگ کس شد و مد سے انتظار کر رہے ہیں. پیغام نے یہ جو محبت بھرا پیغام اپنے ناظرین کے لیے جس کا اہتمام کیا ہے کہ آپ جا نہیں سکے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. آئیے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے تو حج کے جو روح پرور مناظر ہیں ان کو دیکھیں، اور محدود تعداد میں اس دفعہ جو احتیاطی تدابیر کے پیش نظر وبا کے حوالے سے جو اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ گاڑیوں میں سوار پروٹوکول کے ساتھ لوگ منی کو بھجوائے جا رہے تھے، اور ایک ایک بڑی بس میں 20 لوگ. اور WHO نے جو سٹینڈرز دیے ہیں کرونا کے حوالے سے، تو سعودی گورنمنٹ نے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، ہر جگہ پر 3 گنا زیادہ اس سے اہتمام کیا ہے. اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہر حاجی کو ایک بریسلٹ پہنایا گیا ہے جو اس کی ٹمپریچر کو اور سارے معاملات کو مانیٹر کیا جائے گا. جو لوگ اس وقت اس حج میں شریک ہیں ان میں تقریباً 1000 لوگوں میں 700 لوگ وہ ہیں جو سعودیہ میں رہنے والے غیر ملکی ہیں. اور کوشش کی گئی کہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک، اور جہاں اقلیت میں بھی ہے 166 ممالک، ان کے لوگوں کو شریک کیا گیا ہے، اور ان لوگوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوا تھا. اسی طرح سے تقریباً 300 لوگ جو سعودی ہیں جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا انہیں شریک کیا گیا ہے. اور وہاں کی جو وزارت حج کے وزیر ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ کسی کو کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا پہلے جیسے ہوتا تھا کہ سواریوں کے لیے جو لوگ ڈرائیورز وغیرہ ہیں وہ بھی احرام باندھ لیتے تھے. بڑی سختی ہے، اور گنے چنے لوگ حج کے اس اجتماع شریک ہیں احتیاط کے پیش نظر. لیکن پیغام جاری ہے، اور پیغام کے ذریعے آپ تک یہ خوبصورت نشریات جو ہم نے جن کا آغاز کیا 2 روز پیشتر، آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کل ہم گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے. کل وہاں حج ہے، رکن اعظم ہے، یوم عرفہ ہے، اور میدان عرفات کی جو تقریبات، وہاں کے جو خطبات اور وہاں کی جو مصروفیات ہیں حجاج کی، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اسی طرح سے یہاں ہمارے ہاں جب یوم عرفہ ہوگا تو وہاں حج کا دن اور اس کے بعد عید کا دن ہوگا 10 ذی الحج. تو انشاءاللہ عزیز وہاں جو جمرات کی کیفیات ہیں اور قربانی کی کیفیات ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ سارا اہتمام پیغام کیوں کر رہا ہے؟ آپ کی دلجوئی کے لیے، ایمان افروزی کے لیے، اور بالخصوص امید کا پیغام ان دوستوں کو دینے کے لیے جو اس دفعہ اس اجتماع میں چاہنے کے باوجود، قرہ اندازی میں نام نکلا ہے اس کے باوجود، پیسے جمع کروا دی اس کے باوجود نہیں جا سکے ہیں. اللہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اگلے سال ہم سارے اس اجتماع میں شریک ہوں گے، اور ہم
وہ کیفیات جو محسوس کر رہے ہیں اپنے رب کی حضور ان کیفیات کے ساتھ جائیں گے۔ آج کے دن جب کہ طواف قدوم کرنے کے بعد لوگ منی میں پہنچ چکے ہیں تو ہم بات کریں گے آپ سے، لیکن ذرا پہلے کی بات کہ جو پہلے طواف قدوم کیا گیا اور جو طواف کیا گیا تو حرم کی فضیلت اور اہمیت، اور اس کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دیتے ہوئے لوگ جو منی پہنچے ہیں وہاں کی کیفیات کیا ہے، مسجد الخیف اس کی اہمیت کیا ہے جو منی میں ایک مسجد ہے، اور اس کے حوالے سے یہ سارے ڈھیر سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے پیغام نے آج دو بہت معزز شخصیات کا انتخاب کیا، اور میں آپ کی خدمت میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے محترم جناب حافظ عبدالوحید صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فاضل ہیں ریاض یونیورسٹی کے سعودی عربیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالفلاح انٹرنیشنل قرآن مجید کی تعلیم کا، ترویج کا، ترغیب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا ادارہ آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ حافظ صاحب بار دیگر میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اس اہم موقع پر آج تشریف لائیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ مناظر اور وہ کیفیات آپ بیان کریں جب منی لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہاں بہت عرصہ آپ رہے۔ لیکن ادھر میرے محبوب بیٹھے ہیں محترم جناب محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ ہمارے پیغام کے ریسرچ سیل کے سربراہ بھی ہیں شعبہ تحقیق کے، اور آپ بڑی صاف ستھری نپی تلی بات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے آپ کو مدینہ یونیورسٹی میں جو اساتذہ میسر آئے، آپ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، میں آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ آتے رہتے ہیں اور ہمارے دل کو جیتنے والی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حافظ صاحب، حج کی نیت اس کی کیا اہمیت ہے اس رکن عظیم کو ادا کرنے کے لیے اسلام کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت تو اسلام میں ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ جی ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بے شک۔ تو حج کی نیت بھی یقیناً ضروری ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں دین میں، شرعی اعمال ہیں، ان کی نیت دل سے ہوتی ہے۔ حج اور عمرے کی نیت کے الفاظ بھی بتائے گئے ہیں جو حاجی نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ جس وقت وہ احرام باندھتا ہے اس وقت وہ اس کی نیت کرتا ہے۔ اللہ تو جس وقت حج کا احرام باندھے گا تو وہ اس وقت کہے گا لبیک اللہم حجتاً، واہ واہ، یہ بولے کہ اے اللہ میں حج کرنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور مزید الفاظ بھی رہتے ہیں، لا ریاء ولا سمعہ، کہ یا اللہ اس میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، سناوا نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں کہ میں ایسا حج کرنے جا رہا ہوں جو ریا سے خالی ہے، دکھاوے سناوے سے بالکل خالی ہے، بے شک۔ اس پہ کوئی تکبر اور کوئی دکھاوا وغیرہ شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ نیت ہی نہیں ہوگی تو گویا کہ بنیاد ہی نہیں ہے، تو جب بنیاد نہیں ہے تو عمارت نہیں ہے۔ تو حج کے لیے نیت کو جہاں تک دل سے تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کی ادائیگی اور اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ جی، اور اس کا پاک صاف ہونا۔ بعض بزرگ ایسے، میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، امام غزالی لکھا کہ بعض بزرگ ایسے تھے احرام باندھا، لبیک کہنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ تصور آ گیا نا میں کہ جا کہاں رہا ہوں۔ وہ جب ہوش میں آئے اللہ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت تلبیہ نہیں کہا، کہنے لگے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، اللہ، اور جواب آئے لا لبیک ولا صادق۔ استغفر اللہ، میں اس جواب سے ڈرتا ہوں استغفر، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہی اپنی نیت کے حوالے سے جو اہتمام ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو حرم میں پہنچ گئے لوگ، اور وہاں پر آپ چونکہ نرم دل آدمی ہیں، نرم مزاج آدمی ہیں، حرم میں پہنچ گئے لوگ اور اسے دیکھا، اور محبوب کی بڑی نشانی، یعنی ساری عبادات کہیں ہو سکتی ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف تو کہیں اور میسر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پھر اس شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں اللہ کہ بیٹھ کر صحن حرم کو، بیت اللہ کو دیکھنا بھی اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طواف قدوم سے مناسک حج شروع ہو گئے، تو ذرا اس کی اہمیت پر بات فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے جو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا واہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج، کہ میرے محبوب حج کا اعلان تم کر دو، واہ 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 اور پھر دنیا کے کونے کونے سے وہ کیسے آئیں گے؟ رجالن، پیدل بھی آئیں گے، واہ واہ وعلی کل ضامر، اور تیار کی ہوئی سواریوں پر بھی آئیں گے، بہترین جہازوں پر بیٹھ کر، آہا، بہترین سواریوں پر بیٹھ سواریاں تو بدلتے رہیں گے، کر بدلتی رہیں گی اور یہ آتے رہیں گے۔ آتے رہیں گے، اللہ، اعلان کی یہ صدیاں گزر گئیں، صدیاں بیت گئیں، واہ واہ لیکن وہ اعلان ہر مومن کے دل میں ایسا پیوست ہوا ہے واہ کہ ہر تڑپ رہا ہے، ہر بندہ ہی تڑپ رہا ہے واہ واہ، کہ کب باری آئے گی، کب تانگ باری رہندی آئے ہے، گی۔ تانگ رہندی ہے، اللہ اکبر۔ وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ تڑپ رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں سکے۔ پہنچ نہیں سکتے۔ ابھی پچھلے جمعے میرے پاس ایک بزرگ آئے، جی، آنکھوں میں آنسو لیے اللہ، کہ فیس بھی جمع کرا دی تھی، میرا نام بھی آ گیا، ہائے، ہیلتھ منسٹری کی طرف سے لیٹر آیا جی اپنا چیک اپ کرائیں، وہ بھی کروا دیا، اوئے، اللہ، ٹکٹوں والے کا فون آ گیا، وہ بھی ہو گئی تھی، سارے مسائل، اور پھر نہیں جا سکا۔ اللہ، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، واہ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ جو آپ صاحب نے کہا نا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کو اللہ قبول کرتا ہے نیت سے، واہ تو جس کی نیت اس حد تک ہو کہ آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ رہا ہو، واہ واہ واہ، ہم اس کے بارے میں کیا شکوہ کر سکتے ہیں؟ اس کی نیت میں کون سی کھوٹ ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی تھی جی ارشاد، سفر کے دوران۔ آپ نے فرمایا ان اقوام بالمدینہ خلفنا، صحابہ کرام جہاد میں شریک ہیں آپ کے ساتھ، جی جی، تو آپ نے فرمایا کچھ وہ بھی ہیں جو مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ نہیں، ہم جس پہاڑ پر چڑھے، جس وادی کو ہم نے عبور کیا، وہ تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ شریک، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا حبسہم العذر، اور ایک روایت میں حبسہم المرض، مرض، یا تو بیماری نے روک لیا ہے یا کسی شرعی عذر نے روک لیا ہے۔ اللہ، اگر وہ شریک نہیں بھی ہو سکے تو اجر و ثواب ان کو پورا ہی ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ جو اس سال درخواستیں منظور ہو گئیں، پیسے جمع کرا دیے، قیاس کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لیے، ٹکٹیں بھی خریدی تھی، نہیں جا سکے، تو ان کو اللہ کی رحمت کی بھرپور امید رکھنی چاہیے کہ اجر پورا ہی ملا ہے۔ اور روتے پھرتے، ہے روتے پھرتے، تو یہ تڑپ بھی ان کے اجر و ثواب میں شامل ہو گئی۔ اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسے پروانوں کی سب کی تڑپ کو قبول فرما لے، آمین آمین، اور پھر جو پہنچ گئے ہیں اللہ ان کا پہنچنا قبول فرما لے۔ تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی اللہ ہوا کے اکبر۔ لیے۔ تو طواف قدوم جو لوگ جی شریک ڈاکٹر صاحب، ہوئے ہیں، طواف قدوم سے پہلے جی جی، جب اس محبوب شہر کی دیواریں نظر آتی ہیں نا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جو پیچھے تھوڑی بہت نیند آتی ہے نا جہاز میں تھکاوٹ کی وجہ سے یہ وہ، اور جب جیسے جیسے مکہ مکرمہ کی بستی نظر آنی شروع ہوتی ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، نیندیں کہاں رہی اڑ جاتی ہیں۔ اور پھر وہ تلبیہ جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ جب مل کے زبان سے نکلتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، ایمان کے ساتھ، ایمان اس کے قوت ساتھ، کے ساتھ، ہاں جی، اس کیفیت کے ساتھ، اللہ اکبر۔ خالی خلی لفظ نہیں ہے، نہیں پھر وہ پیچھے- لفظ، وہ صرف لفظ رہ نہیں جاتے، پیچھے دل پوری طرح سے آ رہا وہ ہے، لفظ پھر اکیلے لفظ رہ نہیں جاتے، واہ واہ واہ، پھر وہ دل کی گہرائیوں سے جب نکلتا ہے تو آنکھیں بھی ڈبڈبا جاتی ہیں، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور پھر وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان مکانوں، ان بلڈنگوں کے اندر کب وہ گھر نظر آئے گا۔ آئے آئے، اور جب بس وہاں رکتی ہے اور کہا حاجی حضرات سے کہا جاتا ہے جی آئیں باہر تشریف لائیں، اللہ اکبر، تو قدم جو ہے نا پھر وہ ساتھ دینا نہیں ہے، وہ ڈگمگانے لگ جاتے ہیں کہ کیسے پہنچوں گا۔ واہ واہ، اور جب پہنچ جاتے ہیں وہ خوبصورت گھر آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے تو پھر ایمان کی وہ کیفیت لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جو بچہ وہاں جب پہلی نظر پڑتی ہے بیت اللہ شریف پر، تو وہ جو دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ ہے، آپ بیت اللہ میں پہنچ گئے تو یہاں دعا کی قبولیت ہی کا ٹائم ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو بات مشہور ہے ہمارے ہاں کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا بہت قبول ہوتی ہے، تو یہ پایا تحقیق کو نہیں پہنچتی ہے۔ البتہ آپ بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، قبولیت ہی قبولیت ہے، دل اس وقت جو آپ کی دلی کیفیت ہے نا کہ پوری طرح آپ متوجہ ہیں اور ادھر ادھر کا آپ کو کوئی ہوش نہیں، اور آپ پوری گہرائی اور خلوص کے ساتھ جب دل کی دعا مانگیں گے تو وہ قبول ہوگی،
ضرور ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ بیت اللہ میں اندر تشریف فرما ہوئے، مسجد میں جانے والی دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد آپ سیدھے جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے سبحان اللہ، اور طواف شروع کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو حجر اسود وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا اللہ اکبر، اور دودھ سے زیادہ سفید تھا واہ واہ واہ، اور خوبصورت اور جنت کے جنتی، یاقوتوں میں سے ایک یاقوت تھا، بہترین اللہ اکبر، بہترین موتی، واہ 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 واہ، تو اس کو جاتے ہی بوسہ دینا ہے۔ اور اس سال تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ تعداد ہی 1000 ہے۔ میں تو کہتا بوسہ ہوں جو دینا، لوگ شریک ہوئے ہیں اللہ اکبر، ان کی قسمت اور بخت بھی دیکھیے، اللہ اکبر، تو بوسہ دینا ہے۔ جی، بوسہ دینا وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز اسی حجر اسود کو اللہ آنکھیں بھی دے گا جی ہاں، اور زبان بھی دے گا۔ واہ واہ واہ، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے کہے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ آیا تھا، واہ اور کس محبت سے، کس چاہت سے، واہ کس عقیدت سے اس نے بوسہ دیا تھا، وہ سارا بیان کرے گا واہ واہ، اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، تو پہلے ہی یہ طواف قدوم جو ہے، جس کو ہم طواف قدوم کہتے ہیں، آتے ہی بیت اللہ کا طواف شروع کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر، بوسہ دیا حجر اسود کو اور اس کی دائیں طرف سے شروع کر دیا۔ واہ واہ واہ، تو 7 چکر سبحان اللہ، اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے، سبحان اللہ، دعائیں مانگتے ہوئے، واہ واہ، التجائیں کرتے ہوئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے 7 چکر لگا کے تو پھر مقام ابراہیم بھی ادھر ہی ہے۔ واہ واہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے التجا کی تھی، اللہ کے رسول دل کرتا ہے کہ یہاں پر نفل پڑھے جائیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے عمر کی خواہش کو قرآن بنا کر نازل کر دیا، سبحان اللہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، صلی اللہ، اپنے محبوب کو کہہ دیا کہ اب آپ بھی اور آپ کے سارے امتی جب بھی آئیں گے یہاں 2 نفل پڑھیں گے۔ واہ 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 واہ، تو پہلے تو رش ہوتا تھا، یادیں ہی اس خان وعدے کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اللہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، یادیں ان کی ہیں، وہاں جگہ جگہ پر بکھری ہوئی ہیں، ہاں جی جی اور وہ جو سعی بھی ہے، یہ طواف بھی ہے ان کے تعمیر کردہ بیت اللہ کا۔ جی، تو اب صاحب یہ جو محبت سے جو پہلی نگاہ اور بات ہو رہی تھی اس کے طواف کی، ہم نے دیکھا وہاں پر ایک بزرگ تھے، وہ سیڑھیاں اتر کے، چونکہ بیت اللہ شریف نیچے ہے، جیسے مکہ ایک پیالہ اور وہ اس کا پیندہ، تو وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے کہہ رہے ہیں آئے تو وہ آنکھیں نیچے کی اور روئے جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی آئیے چلیے طواف کے لیے، تو کہنے لگے کہ میں طواف تب کروں گا نا جب آنکھیں کھولوں، تو ہم نے کہا آنکھیں کھولیے، کہتے کیسے کھولوں، مجھے شرم بڑی آتی ہے، مجھے شرم بڑی آ رہی ہے، اللہ اکبر، یہ جو کیفیات ہیں یہ کہیں اور نہیں، یہ حرم کے پاس ہی ہے۔ اور وہ جو سلسلہ ہے تو طواف قدوم جو ہے، جو پہلی ملاقات حرم سے اور جو پہلا گھومنا ہے، تو جو دعائیں ہیں وہاں پر، ان دعاؤں کی ذرا تفصیل آ جائے تاکہ ہمارے دوستوں کو پتہ چلے کہ ہم نے وہاں جا کر کہنا کیا ہے۔ جو آپ ایک تو وہ ہے نا جی، میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ بیل ہوئی انا فی الطواف، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، انا فی الحج، انا فی الصلاۃ، تو یہ تو بند ہو جانا چاہیے، لائق دنیا کے چھوڑ چھاڑ کے سارے۔ جو کیفیت ہے نا، یہ ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے، اس نے بنائے ہر ایک کو جی مختلف ہے۔ مختلف۔ اللہ دعا کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آتی ہے بات اس طرح کی کہ بیت اللہ پہ جب داخل ہوں تو نظر پہلی پڑھنے پر دعا کر لے بندہ، جی مرفوع روایت باقی کوئی نہیں جس شیخ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے آتا ہے، تو چلے وہ کیفیت انسان کی جو ہوتی ہے وہی دعائیں بن جاتی ہیں بعض اوقات۔ جی، ٹھیک ہے، ایک صاحب وہاں لفظ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہاں جی، واہ واہ واہ، وہ تو جسٹس تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پر ایک نظم لکھی ہے، جی جی، کہتے ہیں مضمون جو سوچا تھا جانے کہاں گم ہے، واہ 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 واہ، کہتے ہیں پارائے بیاں گم ہے، اس طرح سے انہوں نے نظم لکھی ہے، بڑی شاندار نظم ہے اللہ، کہ اب زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی جس بات کو، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہیں شرم سے، گناہوں سے، وہ اس نے آپ نے نظم کا حوالہ دیا، بات تو کسی اور رنگ کی ہے، لیکن یہاں پر مجھے یاد آ گئی کہ وہ مخاطب بھی ہیں، قریب بھی ہیں۔ جی حرم بھی تو بولتا ہے نا جی، جی جی دل کی زبان سنتی ہے اس کو، دل کی سماعت ہوتی ہاں ہے، جی بالکل کہ وہ مخاطب بھی ہیں، قریب بھی ہیں، ان کو دیکھوں کہ ان سے بات کروں، جی وہ تو دیکھنے والی کیفیت ایک ہوتی ہے۔
کہ وہ اس سے یہ کیفیات ہیں. ممتاز مفتی نے حج کیا تو اس نے کئی دفعہ لکھا ہے اللہ کہ بیت اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. اللہ یہ کیفیات ہوتی ہے نا اس طرح کے انسان کی. ایک صاحب نے مجھے بتایا حج کرنے گئے, کہنے لگے اس دفعہ میری کیفیت یہ ایسی کہ بیت اللہ کے قریب جا کے طواف کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے گناہوں کے احساس کی وجہ سے. اللہ قریب جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ گناہ ہی اتنا ہے, میں قریب کیسے جاؤں. اللہ. ممتاز مفتی کی بات کی آپ نے, وہ لبیک کتاب کا نام ہی لبیک, جی جی اور جو باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں سبحان اللہ. جی 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 ذرا زیادہ فرینک ہو گئے نا, زیادہ فرینک ہو گئے. ایسا وہاں جو کیفیات ہے نا, ویسے ابھی بندہ 2-4 بندوں کے درمیان میں بیٹھا ہو نا تو وہ تھوڑا جھجک بھی محسوس کرتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, لیکن وہاں پر لوگوں کو جس طرح بلک بلک کے روتے ہوئے ہم نے کعبے کی دیکھا, دیواروں سے لپٹ کر ایسے ایسے لوگ کہ عام زندگی میں شاید ایک آنسو بھی نہ کبھی بہایا ہو. ہر طرح سے بے نیاز ہوتا ہے واہ واہ اپنے آپ میں, اور اللہ کے ساتھ اس کا ایک ایسا ربط ہوتا ہے, دائیں بائیں کی خبر نہیں رہتی. اللہ. یہ جو ویسے تو شرعاً ایک مسئلہ ہے کہ وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں طواف میں, حج بھی. تو ممتاز مفتی نے اپنی کیفیت یہ لکھی ہے کہ مجھے تو پورے حج میں عورت نظر ہی کوئی نہیں آئی, اللہ. میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی وہاں. یہ دھیان ہی ایسا ادھر لگا ہوا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہے. دھیان کی بات ہے, جی دھیان کی بات توجہ کی ہے, جی اور توجہ ہو جائے تو توجہ ہی چاہیے, جی توجہ ہی چاہیے. کنسنٹریشن کے لیے تو وہاں بلوایا جا رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور کفن پہن کر آ جاؤ, کفن پہن کر آ جاؤ, جیب بھی نہ ہو نہ جنا کچھ بھی نہیں ہے. 2 انسلی چادریں ہیں, 2 انسلی چادریں ہیں, ایک پہن لو ایک اوڑھ لو اور آ جاؤ ہمارے پاس, اور فقیرانہ انداز میں آؤ, کندھا ننگا کر کے آؤ جی, اور مانگتے ہوئے آؤ, شرمساری سے آؤ, تو ہم تمہیں اپنا مہمان سمجھیں گے. جو خرچ کیا وہ بھی بڑھا چڑھا کر دیں گے, دعائیں بھی ساری قبول جو کریں گے, مانگو گے ملے گا, جو مانگو گے عطا کریں گے. سبحان اللہ. تو طواف ہو گیا پہلا, اور آج دوست جو وہاں شریک ہیں حج میں وہ منی پہنچ گئے. صبح میں عرض کر رہا تھا جیسے پروٹوکول کے ساتھ بڑی گاڑیاں خوبصورت, ان میں 10-10 20-20 لوگ فاصلے پر بیٹھے ہوئے, اور وہ منی پہنچ گئے. تو منی ان دوستوں کے لیے فرمائیے مولانا کہ جو ابھی جائیں گے, جنہیں پتہ نہیں ہے کہ منی کیا ہے. فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر حرم سے, پیدل بھی جاتے ہیں لوگ, گاڑیوں پر بھی جاتے ہیں. آپ تو رہے وہاں پر, پڑھتے بھی رہے اور بار بار جاتے بھی رہے. منی کیا ہے, کیوں ہے, اور وہاں کی کیفیات کیا ہے, معمولات کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ تھوڑی سی بات ہم کر لیں. آپ نے دعا کی بات کی, وہ بیچ میں رہ گئی. جی جی ارشاد. کہ دعا جو ہے یہاں پر صرف ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھائی ہے. جی ٹھیک. کہ حجر اسود کے پیچھے والا جو رکن یمانی اور حجر اسود, اس کے درمیان رکن یمانی کے ساتھ تو آپ رخسار بھی لگاتے تھے جا کے. اللہ اکبر. تو یہ ان 2 کے درمیان ایک جامع ترین دعا سکھا دی. جی سبحان اللہ. کہ جس کے اندر آپ کی کوئی چیز دنیا اور آخرت کی رہ نہیں جاتی. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ لفظ ساتھ نہیں دے رہے, نہ دیں. آپ کو کوئی دعا یاد ہی نہیں آ رہی, اللہ اپنے وہ دکھوں کے غم سے رو رہا ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب میں نے طلب کیا کرنا ہے, پیش کیا کرنا ہے, تو وہ ایک دعا یاد کر لیں. اس وقت تو ہر آنسو ایک پوری دعا ہے. بالکل. تو وہ دعا جو ہے ایک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس حسنہ کے اندر مفسرین نے لکھا کہ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس میں شامل نہیں. اللہ گھر چاہیے, اللہ بیوی بچے چاہیے, گاڑی چاہیے, صحت چاہیے, تندرستی چاہیے, سب کچھ اس میں شامل. دعا سن لی آپ نے. اسی پر ایک بریک بھی لیتے ہیں, پڑھتے رہیے, وہاں بھی موقع ملے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك
شريك لك لبيك. ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کی لائیو حج ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور 100 سے زائد ممالک میں جو کروڑوں دل پیغام کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ حج کے ان ایام میں اللہ کی کبریائی بلند کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ یہ دن خاص اس کی کبریائی کے دن ہیں۔ اور ابھی ہم بات کر رہے تھے وقفے میں بھی وہ دعا آپ دہراتے رہے، ہم بھی اس پر بات کرتے رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اجمل بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، دعا آپ نے کہی کہ یہ دعا سکھلائی گئی کہ اور لمبی دعائیں نہیں، یہ ایک بڑی جامع دعا ہے، جی میں اور عرض یہ کر تو رہا تھا امت کی دعا ہے۔ جی کہ اس میں آپ کی دنیا کی کوئی حسرت، کوئی خواہش، کوئی تمنا باقی رہ نہیں جاتی۔ بڑی جامع ہے۔ حسنہ کے اندر ہر چیز آ گئی۔ سبحان اللہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں کیا ہے حسنہ؟ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں اور انعامات سے بری ہوئی لبریز جنت مل گئی، سبحان تو اللہ، باقی کیا رہ گیا؟ سبحان اللہ، وہ جنت جس میں سب سے غریب، ڈاکٹر صاحب سب سے غریب بھی ہوگا وہاں پہ، جی اور امیر بھی ہوں گے کہ جن کو دیکھنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کو ایسے دیکھنا پڑے گا جیسے وہ ستاروں کو ستارے دیکھتے ہیں، جو ستارہ چاند کے پاس، اتنا فاصلہ ہے، اتنے اونچے بھی ہوں گے۔ تو جو سب سے غریب ہے، وہ جو آخر میں ادھر سے نکالا جو گیا، جہنم سے سزا کاٹ کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اور وہ اتنا غریب جو سب سے آخر میں پہنچا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت کہیں گے جس کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ان کی رہ گئے ہونے، باقی بچے ہی کوئی نہیں، واپس آیا نا، آ کے کہتا اندر تو جگہ ہی نہیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنی چھوٹی جنت میں نے بنائی نہیں ہے، اللہ، لیکن اس کو محسوس ہوگا کہ یہ محل فلاں بیٹھا ہوا ہے، ادھر فلاں بیٹھا ہوا ہے، ادھر میرے لیے جگہ ہی نہیں۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کیا راضی ہو جائے گا کہ جتنی دنیا کے اندر حکومتیں تھیں، جتنی بادشاہتیں ملک تھے، اتنی مملکت تمہیں دے دی جائے، اللہ، یقین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، تو کہے گا تستہزئ بی وانت رب العالمین، اے شہنشاہ واہ واہ، میرے ساتھ مذاق۔ اللہ اکبر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، جی فرمایا اس کی اس بات پر سارے جانوں کا خالق بھی مسکرا پڑا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، فرمایا نہیں میں تو وہ شہنشاہ ہوں جو کہتا ہوں، جو عطا کرنا چاہوں اس پر قادر بھی ہوں۔ سبحان اللہ، قادر، تو میرا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، میں تو 10 گنا دینے والا ہوں، سبحان اللہ، 700 گنا تک، اور 700 گنا سے بھی بڑھا کے جس کو چاہوں۔ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھا دیتا، تو کہا کہ جو تجھے وہ دنیا کے برابر مملکت اور 10 گنا مزید بھی دیا، اللہ اکبر، اور پھر اس غریب کو وہ شہنشاہ 3 دن تک خود آفر کر کر کے بتائے گا کہ فلاں نے یہ لیا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، کوئی اور تمنا، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، لے لو لے لو۔ 3 دن تک وہ پوچھتا رہے گا اور خود عطا کرتا رہے گا، جب دیکھے کہ بندہ بس تھک گیا، لے لے کے تھک گیا، اللہ تو اکبر، پھر اس کی لو اب تیری یہ بادشاہت ہے، کرو موج۔ سبحان اللہ، تو وہ جنت جو سب سے آخری اور غریب کو اتنا کچھ مل رہا ہے، وہ اس حسنہ میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، تو جس کو یہ حسنہ آخرت میں مل گئی، اس کو اور کیا چاہیے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور وہ اللہ کی جیل جو بہت سخت ہے، وہ قید، طرح طرح کی سزائیں، کہ وہاں پر موجود سانپ اور بچھو اگر ایک قطرہ زہر دنیا میں گر جائے تو ہر چیز ختم ہو جائے۔ تو وہ اس جیل سے بھی اگر آپ کو آزادی مل گئی، نجات مل گئی، تو اور باقی رہ کیا گیا؟ اللہم اجرنا من النار، آمین آمین اللہم آمین۔ اجرنا من النار۔ اب صاحب دعا کی بات ہو رہی ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور 2 دعائیں سننے والا ہے، کیوں نہ ان دنوں میں یہ کہتے رہیں تاکہ وہاں جانے کا موقع بھی ملے، اور پھر وہاں یہ حفظ ہو، حفظ جاں ہو۔ ہاں جی، یہ دعا تو عمومی نمازوں کے اندر بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات، وہ دعاؤں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جامع دعائیں کرتے تھے، جامع بتاتے تھے، تو وہ شاید اس کا بھی حال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاید اپنے جذبات پر قابو نہ رہے، الفاظ پر قابو نہ رہے، لمبی دعائیں نہ کر سکیں، کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ تو اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو بیچارے بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، بلکہ حج اور عمرہ کی بھی ہدایات و تعلیمات سے کہیں واقف نہیں ہوتے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بات کر رہے تھے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کدھر جانا ہے، مجھے ایک دن ایک صاحب کا فون آیا، کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے بالکل کچھ پڑھا ہی نہیں، مجھے عمرے کا طریقہ بتاؤ۔ حج میں مجھے جہاز میں بیٹھ کے، تو کئی لوگ، یہ مجھے صاحب نے بتایا کہ گاؤں کے
चौधरी साहब ज़मींदार थे, तो वो हज का शौक़ पैदा हुआ चले गए, पैसे थे उनके पास, मसले क्यों नहीं था, लेकिन ये किसी से पूछा ही नहीं, सीखा ही नहीं कि हज क्या होता है। तरबियत नहीं हुई। वहाँ खैर पहुँचे तो बैतुल्लाह में खड़े होकर ना वो कैफियत तारी होगी उसके ऊपर, बैतुल्लाह को देख के तो कहने लगा, या अल्लाह मैं डेरेदार आदमी हूँ, मुझे ये पता है कि मेरे डेरे पर जो आ जाता है वो खाली वापस नहीं जाता। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह ये कह के वो रोने लग गया और बैतुल्लाह को चिमड़ वाह गया, वाह वाह, जिस तरह वो जफा नहीं डाल लेते अल्लाह कि तेरे डेरे पे आ गया। अल्लाह अकबर, ये कैफियत होती हैं, अल्लाह ताला हम वहाँ ले जाए और ये कैफियतें अता फरमाए। वाह वाह, वो बस जो बात दिल से निकलते हैं वो वाली बात हो जाती है इंसान। सुभान अल्लाह, तो ये बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कहते हैं। सब क्या बात कर दी है आपने। ये यौम तरबिया भी है जी, बस मैं लंबी बात नहीं करूँगा इस पर, भट्ट साहब ज़रा बताएं, यौम तरबिया भी है ना ये? जी डॉक्टर साहब, इसको यौम तरविया इसलिए कहते हैं कि हाजी हजरात इस दिन जब हज का एहराम बांधेंगे, हज की नियत करके मिना जाते हैं जी और आगे फिर मुज़दलिफ़ा है, अरफात है, तो इन जगहों में पानी की किल्लत थी। जी ठीक, तो यहाँ से अपने मशकीज़े भी भरते थे, अपने ऊँटों को भी पिलाते थे। मिना से, मिना से नहीं, बैतुल्लाह से। बैतुल्लाह शरीफ से, बैतुल्लाह है ना से जी? 8 तारीख है ना, जी तो जब हज का एहराम बांधना है, तलबिया कहना है, तो यहाँ से आपने ऊँटों को खूब सैराब करते थे जी, ताकि अगले 2-3 दिन उनको पानी की ज़रूरत ना रहे, अल्लाह और मशकीज़े भी भर लिए, खुद भी अच्छी तरह पिया और अपनी ज़रूरत का पानी भी साथ ले लिया। तो इसलिए इसको कहते थे यौम तरविया। तो यहाँ से हाजी हजरात हज की नियत करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, अब हज शुरू होने लगा, तो अब तलबिया कहते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये तलबिया पढ़ते हुए 8 तारीख को मिना की तरफ गए। यानी जो लब्बैक है तलबिया उसी से है। जी जी, और ये अपनी इज्ज़ और इनकिसारी और लब्बैक का मतलब कि अल्लाह मैं हाजिर हो गया हूँ, मैं तेरे लिए अल्लाह लब्बैक, मैं बार बार हाजिर हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह गुनाहगार हाजिर हो गया, अब माफ़ फरमा दे। अच्छा अब ये देखिए, एक दफ़ा भी कहना काफ़ी है, जी वो जी तो समी है सुनने वाला, लेकिन ये जो बार बार है, जी, जो इजहार है, जो अपनी वारफ्तगी है, फकीरी का इजहार जो करना है वारफ्तगी है, जो और अपने मोहब्बत है, गुनाहगार होने का इतराफ़ करना है कि अल्लाह तेरा गुनाहगार, तेरा मुजरम आ गया है, अपनी रहमतों से नवाज दे। जीवु दावत दान, वो तो पुकार को सुनता है। ये कि जो नीयत है ना उसका इस्तेहज़ार मकसूद है कि वो चीज़ गायब ना हो, जो उससे वो ज़ुबान से कैफियत कह तारी रहे रहे। जी, और ज़ुबान से कहने वाले के अपने कान सबसे करीब सुने होते उसे, हैं। सुने वाह, वाह, वाह। और वो चीज़ जो अल्लाह के यहाँ जो पेशी के लिए वो आया है, हुजूरी के लिए आया है, वो उससे दिल दिमाग से वो चीज़ महव ना हो जाए। चीज़ ये इसका ओझल ना फ़ायदा, हो। जितनी वो उसका तकरार होगा, तकरार इरादा जो है होगा, उसमें पुख्तगी हाँ आएगी। माशाल्लाह, कुरान मजीद की तालीम वो यानी तकरार हिफ्स के लिए ज़रूरी है, जी जी तकरार करते हैं जी, बच्चे। तो इसलिए ज़ुबान से जितनी बार इजहार करेगा उतनी बारी और उसी कदर ज़्यादा उसके अंदर ये बात मौजूद रहेगी कि मैं किसी बड़े काम और बड़े मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। और फिर हर दफ़ा कहने पर, हर मर्तबा कहने पर जो अजर व सवाब जी है, अजर सवाब भी है। और वहाँ से जो जवाब आता है, जी जी बिल्कुल अगर ट्रांसमीटर ठीक हो और सब ट्रांसमीटर बार ठीक बार कहने से हो, जी वो जो ईमान में इजाफा होता है जी, सुभान अल्लाह, वो वहाँ पर देखने के काबिल होता है। सुभान अल्लाह, जैसे जैसे आप तलबिया पढ़ते हो जोश बढ़ता जाता है, बलबला बढ़ता जाता वाह है, वाह वाह। और दिल के अंदर खुलूस जो है वो फिर जुबान पर जब तारी होता है तो बंदे की कफियत ही और हो जाती है। अच्छा एक बात दरमियान में रह गई, मैं वो पहले ही पूछना चाह रहा था, जो तवाफ़ है काबे का, तो अब भी उसमें जो रमल है पहले 3 जो है तवाफ़, ज़रा जल्दी जल्दी तेज़ी के साथ, और फिर जो है वो जी जी, ये तो ता क़यामत सुन्नत होगी ना। ये यानी पहली दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया था तो उसकी एक वजह थी, हिकमत थी। वो ऊपर जो देख रहे थे उनके देख रहे लिए थे पहाड़ पर बैठ के और कह ये रहे थे कि मदीने के बुखार ने इनका कुछ नहीं छोड़ा, उम्रतुल क़ज़ा के लिए जब आए। तो ये बड़े कमज़ोर हो गए हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़रा ये कंधा नंगा करके जी हाँ, ज़रा उछल उछल के इनको दिखाओ कि कमज़ोरी कोई नहीं है, मोमिन फुल कुव्वत में है, सुभान अल्लाह, सुभान तो ऐसे किसी गलत फहमी का शिकार ना हो अल्लाह, हो जाए। जाना, लेकिन ये हुक्म अब ता क़यामत रहेगा। सुभान अल्लाह, तो सुभान, पहले 3 चक्कर जो हैं वो उछल में उछलना है, अगर मुमकिन मिले, मौका मिल जाए। जब रश होता है उन दिनों में तो ये उछलने का, दौड़ने का मौका नहीं मिलता, जी हाँ। लेकिन अब लेकिन ये कि छोटे कदम रख के जरा तेज हाँ, चलने की कोशिश की जाए, जितना हो सके, जहन में वो है, जितना मुमकिन हो और सके। वो जो नवाफिल हैं काबा में,
طواف کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے وہ سعی کا سلسلہ بھی تو ہے نا، جی 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 بالکل، تو وہ جو سعی پر بات درمیان میں رہ گئی ہاں وہ ہم چھوڑ گئے، اس پہ ذرا اللہ بات اکبر۔ تو وہ جو سیدہ ہمارے حاجرہ جو علیہ السلام نے، میرے جو پروڈیوسر ہیں جی نعیم ناصف، بڑے کام کے آدمی ہیں ماشاء اللہ، جی، انہوں نے کہا کہ شارٹ کٹ نہیں مارنا، وہ صحیح کا سلسلہ بھی ہے نا۔ ہاں جی، تو وہ جب طواف مکمل ہو گیا، بٹ صاحب عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے ہم صاحب کہ ایک عورت کے جذبہ مامتا کو اتنا پسند کیا گیا، اتنی اس بارگاہ میں اس کی جو ہے وہ قدر و منزلت ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی ہے وہ ایک عورت کی اس سنت پر، جی جی وہ جذبہ مامتا کا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کہا کہ میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ سٹینڈرڈ یہ رکھا گیا ہے، ماں، جی۔ وہ جو صحیح کا سلسلہ ہے صفا اور مروہ، ذرا اس پر تھوڑی سی بات فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب جو بات آپ نے کی نا، اصل بات وہی ہے جو عرش والے کو قبول ہو جائے، اللہ اس کو کوئی ادا، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی دعا، سبحان جو اس کو قبول ہو جائے اس کے ہاں قیمت اس کی پڑتی ہے۔ واہ واہ واہ، باقی یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ 70 ماؤں والی، تو میری تھوڑی سی گزارش ہے اس میں جی جی، کہ مائیں اس وقت دنیا میں کتنی ہوں گی، اللہ اکبر، کتنی ہوں گی اندازہ کوئی؟ کروڑوں، 7 سوا 7 ارب تو صرف انسان ہیں، جی جی ان میں سے آدھی آبادی نکالیں جی ہاں، تو چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ 3 ارب مائیں تو انسانوں میں سے ہوں گی، جی جی جی، جنوں میں سے کتنی ہوں گی، ہاں، جانوروں میں سے کتنی ہوں گی، مخلوقات، کوئی تعداد ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ جی گائے بھینس اپنے اور بچوں کو اللہ چاٹ رہی ہوتی ہے، عرش والے نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر کے ان میں سے ایک ایک حصہ حصہ دیا ہے، دنیا میں نازل کیا ہے، سبحان اللہ، اور اس ایک حصے میں سے ہر ماں کو بھی ایک ذرہ سا مل رہا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ، اس لیے اللہ کی رحمت کو 70 ماؤں سے کمپیریزن کرنا جی یہ ہاں، کچھ درست وہ معلوم عرب نہیں تو ہوتا، کہ یہ بولتے تھے نا جی 70 کا، یہ ہمارے ہاں ہاں مشہور ہو گیا زیادہ، لفظ، ہاں جی، تو وہ اللہ اس کی رحمت جو ہے اس کا کوئی شمار اور حساب سبحان ہم اللہ، انسان نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، تو بہرحال اللہ اس کی رب ذات العزت لا نے، محدود ہے جی، جی یہ جو سعی ہے صفا مروہ کی، صفا پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی پر جو جی جی، دعائیں ہیں، اور اس میں اللہ کی توحید کے کلمات بھی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب بعدہ، اور اس کے بعد آگے دعائیں، اس میں عام طور پر تو یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ آگے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نا 3 دفعہ پڑھ کے تو لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر بھی عام طور پر اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عبد الرحیم شمسان صاحب، انہوں نے حج اور عمرے پر وہاں وہ 11 سال رہ بھی ہیں ام القرآن یونیورسٹی میں، اور وہاں حجاج کی خدمت بھی ہر سال ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی اچھا ماشاء اللہ، ام القرآن کی طرف سے، جی جی، تو انہوں نے اس پر پھر کتاب بھی لکھی، بعد میں اس پہ انہوں نے ذکر کیا کہ الفاظ ایک حدیث کے روایت کے لائے ہیں کہ ان اوراد اور وظائف کے ساتھ ساتھ دعا کرنا، جی جی، اور انہوں نے لکھا کہ جیسے ایک دفعہ پڑھ لیا پھر دعا کرے، پھر ایک دفعہ پڑھ لیا پھر دعا پھر کرے۔ دعا کریں، اچھا مجھے ان کے اس لکھنے کے بعد نا کو اللہ نے موقع دیا عملی تجربے کا، اچھا، تینوں پڑھ کے دعا کرنے اور ایک دفعہ پڑھ کے درمیان میں دعا کرنے کی کیفیت میں بڑا فرق پڑتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ بار بار پکارنا اس کو، بار بار یعنی وہ جو کیفیت والی ہم بات کر رہے تھے نا کہ طاری ہونا چیز کا، جی جی، جیسے آپ سیدہ حاجرہ کی بات کر رہے تھے علیہ السلام، ان کو جب انسان ذہن میں رکھے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ انہوں نے، اور اس وقت کوئی انسان بھی نہیں تھا یہاں سوائے ان کے اور سوائے ان کے بیٹے اسماعیل کے، جی دور دور اس تک وقت تک وہ چڑھتی اور اس وہ- لیے تھے کہ ہاں جی، کہیں دیکھے کوئی پرندہ، کوئی نخلستان، کوئی چیز، بے چارگی میں وہ چکر لگا رہی ہیں، اللہ، بار ہفتگی کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور جا رہی ہیں، اللہ، تو کیا یعنی وہ جو تصور ہے نا جو ہمیں، کیونکہ حج سارے کا سارا جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے جو اعمال و افعال ہیں نا، جی، اللہ نے ان کو جی، یاد بنا دی ہے، ان حج کی کے یاد مناسک کا مہینہ ہے جو جی، ارینا مناسکنا کہا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان سے اس زمانے میں کام ہوئے اللہ نے لیے، ان کو اللہ نے توفیق دی، وہ سارے حج بنا دیے اللہ تعالیٰ وہ نے۔ تو میں عرض وہ کرتا بٹے ہوں صاحب فرما رہے تھے جیسے کہ جو ایک چیز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے نا وہ درجہ پا جاتی ہے، ان کے اعمال کی قبولیت اور درجہ پانے کا ہی یہ مظہر ہے پورے کا پورا حج، اور خود بیت اللہ بھی انہی کی یاد ہے۔ ان کے اعمال، وہ اپنے باپ کی مخالفت سے لے کر اور بیٹے کی گردن تک چھری رکھنا، چلانا، جی وہ سارے جو امتحان در امتحان، اور جب وہ پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک کر گئے تو اس وقت پھر انہیں جو اعزاز بھی ملا، وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جی جی،
पूरी इंसानियत के लिए जो बाद में आने वाले इमाम बना दिया जी। गया, यही कबूलियत की बात है। तो सफ़ा मरवा में भी चलते हुए असल में वो चीज़ें अल्लाह ताला की तौफीक से बंदे को याद भी आती हैं जिन्होंने कुछ सुन पढ़ रखा हो, जी बेशक, और उसी वजह से फिर वो कैफियत भी तारी होती है। जी पैगाम यही तो कोशिश कर रहा है सब आपके तवस्सुत से कि लोग सुने और पढ़ें और वो तैयारी करें। ये तैयारी है हज के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, सारे चलेंगे, मिल के चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, इसलिए कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत बेपनाह है। ये भी हमारी तरबियत का कोई सामान है। इस दफ़ा जो हालात हैं ये भी तरबियत का सामान है कि उसने अपनी शान समदियत का इजहार किया है कि कोई हो भी तो ठीक है, कोई ना भी तो हो ठीक है। बड़े बड़े मजमे भी हैं और 1000 लोग भी हैं। बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहार हो के खिज़ां, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा, वाह सल्लल्लाह, क्या याद आपने दिलाया। ये जो दरमियान में कहा ना कि चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, मिल के चलेंगे, इंशाअल्लाह तो वो मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मजलिस याद आ गई कि आप जी, तशरीफ़ फरमा थे, जी इंशाअल्लाह। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे से वादा किया है कि मेरी उम्मत से 70,000 ऐसे खुश नसीब होंगे जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा करम सोचने लग गए कि ये 70,000 या तो हम होंगे जो मुसलमान हुए हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। फिर कहने लगे नहीं, हमारा तो माजी बहुत गलत गुजरा है, ज़माना जाहलियत में बहुत बुरे बुरे काम किए हुए हैं, ये हमारी औलादें हो सकती हैं जो मुसलमान ही पैदा हुई जी, हैं और आंखें खोलते ही सारा कुछ इस्लामी मिला, तो ये हो सकती है। तो आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल ये कौन से खुश नसीब होंगे। जी जी, आपने फरमाया जो दम नहीं करवाते, बीमारी आ जाए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, हौसला करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। जो गर्म सलाखों के जरिए से इलाज नहीं करवाते, जिस्म को दागने के अमल नहीं करवाते, ठीक, जो किसी को मनहूस नहीं समझते, फलां बंदा मनहूस मेरी दुकान के सामने से गुजर गया, सारा दिन गा के नहीं आया, फलां दिन मनहूस है, ये फलां दिन मनहूस है, ठीक, फलां शख्स ठीक, मनहूस है, फलां गर्म, ये नहीं रखते, अकीदा सही रखते हैं। जी ठीक, वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह, अपने रब पर भरोसा करते वाह हैं, वाह वाह, तो ये जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन जो बात मैं बताने लगा था ना, वो आपकी बात से जो बात मुझे याद आई वो ये थी इरशाद, कि है तो काशा खड़े हुए कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या मैं भी उनमें शामिल हूँ? अल्लाह। आपने फरमाया अन्त मिनहुम, तू उनमें है। उनमें है। तो कोई वक्त ऐसा होता है कि बंदे के दिल से कोई बात निकलती है और जी, वो जी, कबूल भी फौरन जी, हो जी, जाती है। जी। तो वो जो आपने बात आप सब की रोक के फौरन कहा ना कि हम जाएंगे, सब जाएंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो हो देखिए सकता है ना, अल्लाह असल कबूल में कर तो ले। ये जब वो सूरह इन्फितार की उस आयत पे पहुंचता ना, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू जा रहे होते हैं तन्हाई अल्लाह में, अकबर, कि जैसे कोई बैठा हुआ कह रहा है यार तू साढ़े वाले ध्यान क्यों नहीं करता, अल्लाह अकबर। मैं इतना अता करने वाला, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इसलिए वो तो सुनने के लिए तैयार बैठा है, बख्शने के लिए तैयार बैठा है, उसकी रहमत बेइज़्ज़त में कोई मांगे तो सही, हम तो मायल बकरम है, कोई साइल कोई ही नहीं। साइल ही नहीं है, तो मांगने वालों को अता करता है। मस्जिद हैफ, जी खैफ जी जो मिना में है, जैसे मक्का शरीफ में मस्जिदुल हराम, माशाअल्लाह, जैसे मिना में मस्जिद खैफ, फिर नमरा, जी मस्जिद नमरा, तो ये कैफियत है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को, मेरे इल्म में भी इजाफा हो। जी, मस्जिद खैफ की बड़ी अज़मत और फ़जीलत आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। इमाम बहक़ी रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन कुबरा में ये रवायत बयान की है जी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, जी और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक रवायत है जी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बल्कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी एक रवायत है जी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद में 70 नबियों ने नमाज अदा की है। ये भी रिवायत है। जी जी बिल्कुल, 70 नबियों ने नमाज अदा की है इस मस्जिद में। अल्लाह, और एक रवायत में ये भी जिक्र है कि उसमें उन नबियों में से एक हज़रत मूसा भी हैं, बाद रवायत के अंदर ये है। अच्छा, नहीं, ये जगह ऐसी है कि यहाँ अल्लाह ने खास रहमतें हैं 70 नबियों को हाज़िरी का मौका दिया, यहाँ वो नमाजें अदा कर चुके हैं, इतनी बरकत वाली वो जगह है। जी ठीक है। तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी,
یہ یوم الترویہ کو وہاں پہنچتے ہیں جی جی تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور اگلے دن کی فجر 5 نمازیں، یعنی یوم عرفہ کی فجر وہاں اس وقت 5 نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ اللہ تاہم یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 رکعت والی جو نماز ہے جی جی وہ قصر پڑی ہے۔ جی کثر جو حاجی باہر سے گیا ہو یا مقامی ہو، حج کی وجہ سے جس طرح جمعے کی رعایت اور رخصت ہے کہ 4 فرضوں کی جگہ پہ جمعے کی ایسے حج کی وجہ سے مقامی حاجی ہوں یا دوسرے ملکوں سے گئے ہوئے حاجی ہوں، ان کے لیے وہ یہی قصر مقیم اور مسافر کے اور لیے میں یہ نے رعایت ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بھی پوچھا، ظاہر ہے میرے ذہن میں تھوڑا اشکال ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ مسجد خیف میں جو امام صاحب نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ بھی حاجی ہی ہوتے ہیں، جی جی اور وہ 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت ہی پڑھاتے ہیں، جی ٹھیک، کیونکہ وہ خود حج میں شامل ہوتے ہیں۔ جی جی تو یہ مطلب 4 نمازیں ادا کرنی ہے، اور پھر چونکہ 50 لوگ حج کرتے ہیں، اب اس مسجد میں سارے لوگ سما بھی نہیں سکتے، لیکن علماء اور مشائخ یہ بات کہتے ہیں کہ حجاج کو کوشش کرنی چاہیے مسجد خیف میں ہو جو کچھ نہیں تو 1 نماز ادا کر لیں۔ جو بعد کے ایام تشریق کے جب عرفہ سے واپس آ گئے ہیں، جی اب 11، 12، 13 تاریخ، مسجد وہ چھوٹی ہے جی، ہاں جی ظاہر ہے مسجد چھوٹی، مسجد تو پہلے تو اور بھی چھوٹی تھی، پھر یہ 1987 میں یا 86 میں ملک فہد رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ مسجد 90 ملین ریال کے ساتھ قائم ہوئی تھی۔ اچھا 90 ملین ریال، جس میں کوئی 1100 کے قریب پنکھے چلتے ہیں، 400 سے زیادہ وہاں ایئر کنڈیشننگ سسٹم لگائے گئے ہیں، مطلب ہے کہ بہت بڑی مسجد ہے، باری باری لوگ کوشش کریں، لیکن پھر بھی چونکہ مجمع ہوتا ہے ملینز میں، جی کوشش کی بات اب کر رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ چلو 1 نمازی بندہ وہاں، کیونکہ خیمے بھی تو مینا بہت وسیع ہے، خیمے دور دور بھی ہوتے ہیں، جی بالکل، لیکن کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جی جی جو صحت مند آدمی ہیں، ہوش و باز قائم ہیں، آخر وہاں کچھ لوگ تو جائیں گے نا اندر، تو وہ بندہ نیت کوشش کرے کہ کرنی میں کیوں نہیں ہو چاہیے سکتا، کہ ان لاکھوں لوگوں میں سے جو وہاں ان 4 دنوں میں، یعنی ایک تو یوم ترویہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایام تشریق میں جو دن یہاں 3 گزارنے ہیں، جی جی ان دنوں کے اندر آدمی آ کے نماز وہاں کوشش کرے تو پڑھ سکتا۔ اس سال تو ویسے بھی جیسے آپ نے بتایا کہ 1000 اور کچھ جی، لوگ اب حج تو کر لوگ رہے ہیں، تھوڑے ہیں نا جی، ویسے تو بڑی ویسے یہ ہے کہ ادا کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کا حج کے اجر و ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہاں پڑھیں گے تو حج کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو حج کا ثواب کم ہو جائے گا، حج کے ارکان سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن فضیلت و درجہ حاصل کرنے اور سنت کو پانے کی کوشش تو بہرحال ضرور کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک، اور وہاں مینا میں چونکہ کوشش کرنے والے تو وہاں 24 گھنٹے رہنے کی جگہ بھی بنا لیتے ہیں، واہ واہ واہ، لیس للانسان الا ما سعی، من جدہ وجدہ، سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ کوشش کرنے والے تو مستقل ٹھکانے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لو جناب یہ جگہ ہماری ہے، اللہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تھک گئے تو لیٹ گئے، اللہ، وضو کرنے گئے تو 2 ساتھی بیٹھے ہیں، 2 وضو کرنے چلے گئے ہیں، تو وہ تو جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، نئے آنے والوں تو کے لیے کوشش کرے تو مل جاتی ہے مل جگہ، جاتی ہے، گروپ کی شکل میں آسان ہو جاتا ہے، ہاں گروپ جب 3 یا 4 لوگ اگر مل جائیں تو آسان ہے۔ اجتماعیت کا اپنا رنگ اور روپ ہے جی۔ تو مسجد خیف میں اتنا عرصہ وہاں پہلے بھی جاتے ہوئے پھر واپسی پر بھی موقع ملے گا، تو مینا میں بھی تلبیہ اور دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے بالکل۔ ایک بات اور ڈاکٹر صاحب جو ضروری ہے جی، کہ اب تو مطلب محدود ہے اور مخصوص لوگ ہیں، لیکن جب بہت رش ہوتا ہے، اور جیسے ڈاکٹر حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی حج کی تربیت لے کے نہیں جاتے، ہماری حکومت کی طرف سے بھی منسٹری آف حج جو وہ بھی تربیت کرواتی ہے۔ مجھے جی کل حافظ شفیق کاشف صاحب فیصل آباد سے ہمارے دوست ہیں، بتا رہے تھے ملائیشیا انڈونیشیا میں شامل نصاب ہے حج، اور وہ 8-10 سال بچوں کی تربیت کر کے پھر ٹیسٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ان کو حج کی اجازت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، تربیت میں نصاب میں شامل ہو گیا، اللہ کرے ہمارے ہاں بھی حج کا فریضہ اس کی تفصیلات شامل نصاب ہو جائیں۔ ابھی تو جو صورتحال ہے، حج پر جانے سے پہلے کچھ لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی، لیکن وہ ٹریننگ محدود اللہ ماشاءاللہ، کچھ لوگ ہیں اس میں بھی شرکت نہیں کرتے، کچھ لوگ ہیں جو سکھاتے ہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے وہاں جا کے دیکھی جائے گی، لیکن یہ کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اتنے بڑے رکن کے لیے جو ایمان کا ہے، بنی الاسلام علی خمس، بنیاد بھی شامل ہے، اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے، اس پر بریک کے بعد بات کریں گے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جو سب کو موقع دیتا ہے، جو سب کو توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن توفیق کا تعلق مولانا طلب کے ساتھ ہے۔ جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، اور منہ میں بیٹھ کے لوگ مانگتے ہیں۔ اچھا، کچھ غلط فہمیاں بھی ہم آخری حصے میں ہیں کہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، پھر بھی کندھا جو ہے وہ ننگا رکھا ہو، حالانکہ یہ صرف طواف کے لیے ہے۔ پھر منہ پہنچے ہیں اور حرم احرام کے لیے وہ واپس وہاں پر جا رہے ہیں، جبکہ یہاں بھی اہتمام ہو سکتا ہے۔ تو ذرا یہ ہم جیسے طالب علم کی رہنمائی فرمائیے منہ کے معمولات کے حوالے ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے لیے جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہوٹل مل جائے، جہاد اچھا ہو، آنے جانے میں سہولت رہے، وہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ عبادت ہے۔ جی ٹھیک۔ تو عبادت کو کرنا کیسے ہے وہ سیکھ کے جانا بہت ضروری ہے۔ یعنی آسائشوں کے اصول میں سارا صرف کر دیا جاتا ہے، مطلب بہت اور یہ زیادہ سوچنا کہ حج کیسے کریں گے، چلو جیسے لوگ کر رہے ہوں گے ہم بھی کر لیں گے۔ ویسا نہیں ہوتا نا، پھر ویسا نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک۔ یعنی لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا ہوا ہے اور پریشان ہے کہ میں نے چادر باندھنی کیسے۔ اللہ، یعنی جو بندہ سارا سال پینٹ شرٹ پہنتا ہے، شلوار قمیض پہنتا ہے، اور اس نے وہ تہمت باندھنا نہیں سیکھا، تو اب وہ ایئرپورٹ پر کھڑا فون کر رہا ہے جی وہ مجھے طریقہ بتا دیں۔ اللہ، یعنی اتنی سادہ سی چیز بھی وہ سیکھ کے نہیں گیا۔ اللہ، پھر اس کو تلبیہ نہیں آتا ہے، پھر اس کو نیت کن الفاظ میں کرنی وہ نہیں آتی، اتنا تو سیکھ کے جانا چاہیے۔ آداب کا پتہ نہیں ہے، آداب کا پتہ نہیں۔ اللہ، اور پھر طواف قدوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ کندھا ننگا کرو۔ جی ٹھیک۔ اس کے بعد نہیں کہا، اس کے بعد آپ جتنے طواف کریں گے یہ کندھا ننگا نہیں ہونا، پورا اپنی چادر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی حضرات وہ مسلسل 3-4 دن، گرمی کا موسم شدید، اور یہ کندھا ننگا ہے اور یہ بری طرح جلس گیا ہے۔ ممکن ہے اگر اسے نہیں پتا تو وہ آ کے یہ بھی کہے کہ لو جی لوگوں نے پورا کپڑے لگے ہوئے تھے، میں نے پھر موٹا ننگا ہی رکھا ہے۔ اس طرح کی اس کو ہمارے ایک ساتھی نے بڑے پیار سے سلام کر کے بڑی محبت سے سمجھایا کہ حاجی صاحب اس کو اب ننگا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ٹھیک۔ اور اس نے بڑے غصے سے ایسے چھڑایا، کہتا ہوں میرا حج خراب کرنا ہی۔ تو یعنی وہ اس کو حج کا حصہ سمجھ رہا ہے، لا علمی ہے نا جی، تو یہ لا علمی دور کر کے جائیں تو فائدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ سمجھنا کہ ہوٹل کہیں بھی ہو تو احرام 8 تاریخ کو بیت اللہ میں جا کر پہنیں گے، جی ٹھیک، تو یہ بھی غلط ہے۔ جی ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا تھا کہ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ اپنے اپنے میقات سے، جی، اور جو مکہ والے ہیں وہ اپنے اپنی رہائش گاہوں سے، جہاں ٹھہرے ہوئے وہیں سے احرام پہنیں، تلبیہ پڑھیں، حج کی نیت کریں اور منی کی طرف چل پڑیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہاں بیت اللہ جائے، یعنی آسانی ہے نا، اس میں آسانی دی گئی۔ تو جہاں اسلام نے آسانی دی ہے وہ لینی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اسی طرح اب یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جس احرام کی 2 چادروں میں عمرہ کیا تھا اب حج ان میں نہیں ہو سکتا، اچھا، تو ان کے لیے علیحدہ سیٹ ایک ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو یہ بھی ضروری نہیں۔ جی ٹھیک۔ انہی چادروں کو دھو لیں، جی ٹھیک۔ اگر محسوس ہوتا ہے کہ پسینہ وغیرہ اس میں آ گیا تھا تو انہی کو دھو کے، تو ان کو دھو لیں، ان کو دھونے کے بعد دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اور تو یہ تھی وہ چیزیں جو جاننی ضروری ہیں کہ جب آپ منی کو جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ جی ٹھیک۔ اور پھر بات جو ہے کہ وہ زبردستی نہیں جی پیدل ہی جانا ہے،
پیدل ہی جانا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحت مند ہیں، جوان ہیں، پیدل بھی رستے موجود ہیں، جی ٹھیک. پیدل چلے جائیں. پیدل چلنے والوں کے لیے تو الگ جگہ ہے نا ٹریک جی وہاں بنائے ہیں باقاعدہ. اسے وہ کہتے ہیں ممر المشاۃ اسے کہتے ہیں شاید، طریق المشاۃ یا ممر المشاۃ کہتے ہیں. جی ہمیں جب اللہ نے موقع دیا تھا حج کرنے کا تو اسی پیدل راستے سے، جب دوست تھے سارے، یہ 1999 کی بات ہے. اس وقت تو آپ زیادہ ہی نوجوان تھے. جوان تو آپ اب بھی ہیں ماشاء اللہ. جی 1999. تو یہ مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ جی جو سہولتیں ہیں اگر ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے تو انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، جیسے مولانا فرما رہے ہیں. اور آج کل سہولتیں ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا سہولتوں کے باوجود وہ اپنے اپنے حصے کی مشقت آئی جاتی ہے. جی وہ تو قدرتی جو آنی ہے وہ تو آنی تو ہے، آنی ہے. لیکن خام خواہ مشقت میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈالنا مشقت میں ڈالنا وہ نہیں. یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. جی ہاں. ٹھیک. تو مشقت میں بجائے اس ڈال کے کر کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، جی وہ ان دنوں کو سمجھیں کہ یہ وہ دن ہیں کہ افضل ایام دنیا ایام العشر، سبحان اللہ. کہ یہ تو دنیا کے سب سے افضل ترین دنوں میں سے ایک دن ہے. اس نبی میں کی رحمت صلی اللہ علیہ نیکیاں، وسلم اس میں کی نیکیاں. تو پہلے 10 دن جو ہیں ذوالحجہ کے وہ افضل ترین دن ہے، اور آج یہ 8واں دن جو ہے جی بالکل. تو یہ ان دنوں میں سے جو افضل ترین ہے. سبحان تو اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے. جی ٹھیک. تو اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تلبیہ پڑھیں، جی تکبیرات پڑھیں، جی ٹھیک. اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے چلتے جائیں. تو ذکر کرتے ہوئے بھی اگر یہ کیفیت مل جائے کہ میری زبان سے نکل کیا رہا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا جو اجر و ثواب ہوگا اور جو مقام اللہ کے ہاں ہوگا یعنی وہ شعوری طور پر. ایک تو یہ ہے نا جی کہ بس جب وہ کہہ رہا ہے کہ زبان سے لا الہ خیرت نے الا کہہ اللہ. بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جی ہاں. تو وہ تو کیفیات کے ساتھ ہے نا جی. اب یہاں سے سب آپ عرفہ گئے جی جی تو فجر یہاں ہی پڑھی آپ نے، اور پھر جو ہے وہ سورج طلوع ہونے پر، سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے طلوع وہ ہونے کے بعد پھر وہاں عرفہ. تو عرفہ کی تیاری کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ منی کا دن عطا فرمایا گیا جی کہ وہاں کے لیے کیفیت بن جائے. جی اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا جی کہ براہ راست آپ مکہ سے نکلے اور عرفہ پہنچ گئے. جی جی یہ جو ٹرانزٹ ہے درمیان میں، جی اس میں بالکل. وہ آپ کیفیات کہ کل میں نے حج کرنا جی ہے، جی رکن اعظم جو ہے وہ ادا کرنا ہے. جو آپ کہنا کہ مرحلہ وار تیار کر کے وہاں لے جایا جا رہا ہے، یہ بات بڑی خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل کرنا شروع کی تو آپ کو بھی اس کے لیے تیار کیا اللہ تعالیٰ نے. جی بالکل. حبب الیہ الخلا، سبحان اللہ. خلوت آپ کو زیادہ پسند آ گئی تھی. واہ واہ. غار حرا میں آپ رہتے تھے سبحان اللہ. اور اس پر کافی تفصیلات آگے لکھی ہیں. اور پھر یہ بھی کہ جب نازل ہوا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ذہنی طور پر تیار کیے تھے کہ بھاری کلام آئے گا، بوجھل کلام آئے گا. جی جی جی. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تو ان کو بھی تیار کیا اللہ تعالیٰ. جی بے شک. تو یہ بھی لگتا ہے، یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکہ سے احرام باندھ کے ڈائریکٹ بھی تو عرفات لے جایا جا سکتا تھا، لیکن راستے میں ایک انہیں منی کا ٹرانزٹ ہے، جی یہاں ٹھہرو ایک جی دن، ٹھہر دن اور تیار ہو کے جاؤ مسجد آگے، کیونکہ بڑے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہو. اور پھر شوق بھی ہو جی جی کہ کیفیت وہ ڈیولپ ہو جائے. وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. جی تو انہوں نے آگے بتائی بات، یا اللہ میرے لوگ بھی پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک رب لترضی، اللہ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے. ملاقات کا شوق اتنا تھا، اس لیے غفور اتنا تھا، تو یہ وہ شوق پیدا کیا جا رہا ہے. شعوری طور پر ایسا ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ اس گفتگو کے ذریعے بھی جو ہمارے ناظرین ہیں پوری دنیا سے حج کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ میں موقع دے تو اس کیفیت کو تیار کر کے پوری یعنی ذہنی، شعوری اور فکری طور پر تیار ہو کے جائیں کہ وہ ایسا دن ہے، اگلا دن جو شروع ہونے والا ہے، جس کو وہ مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دن گناہوں سے بالکل اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا. سبحان اللہ. تیاری تو ضروری ہے اس کے لیے پہلے. اس کے لیے پھر اتنا بڑا پیکیج ہے، اتنا بڑا پیکیج کل ملنا ہے کہ عرفات میں جانا ہے، اور پھر وہ یوم حشر کی کیفیت، اور پھر یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ، زمین کو بھر دے وہ گناہ، زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے وہ سارے گناہ. اللہ اکبر. رحیم و کریم نے 1 2 4 کے نہیں، سب کے معاف کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اس وقت جا رہے ہیں، موجود ہیں، اور ہم جو جائیں گے، ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ حج مبرور کا بدلہ
سوائے جنت جنت کچھ اور نہیں. اللہ اکبر. تو جو عرفہ کی تیاری ہے اس کے لیے منا کی اہمیت. جی تو میں عرض کروں کہ منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تو یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز منا میں جا کر پڑھتے تھے. یوم الترویہ 8 تاریخ کو جی ٹھیک. ظہر کی نماز آپ نے منا میں پڑھی ہے. جی عصر کی بھی یہیں پڑھی, مغرب بھی, عشاء بھی اور فجر بھی, جی اور صبح اشراق پڑھ کے یہاں سے روانہ ہوئے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی حاجی لیٹ ہو جائے تو وہ منا کو عشاء کے ٹائم پہنچا ہے, واہ. منا میں وہ فجر کے ٹائم پہنچا ہے, جی ٹھیک. تو کوئی حرج نہیں ہے, پریشان ہونے والی ضرورت جتنا نہیں وقت ہے. میسر آ گیا ہے. جتنا وقت میسر آ گیا, اگر وہ پہلے سے وہاں موجود ہے تو پھر سستی نہ کرے. جی ٹھیک. ایسا بھی نہ ہو جیسا ہو جاتا ہے کہ چلے جائیں گے, چلے پہنچ ہی جائیں گے. جانا ہے, ہو ہی جائے گا. وہ حاجی حضرات 10 تاریخ کو طواف افاضہ کرنے کے لیے واپس آئے جی. تو بزرگ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. تسی کتنے چلے گئے سا جی؟ ادھر تو راشی کو نہیں تھا, بیت اللہ خالی تھا, میں نے بڑے طواف سبحان کیے. اللہ. سبحان اللہ. تو ایسی سستی بھی نہ ہو جائے جی ہاں. کہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ میں آیا کس لیے تھا, کرنا کیا کیا رہ تھا گیا ہے. اور میرا کیا رہ گیا. اللہ